بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دین اسلام نے خاوند پر بیوی کے کچھ حقوق رکھے ہیں اور اسی طرح بیوی پر بھی اپنے خاوند کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، اور کچھ حقوق تو خاوند اور بیوی دونوں پر مشترکہ طور پر واجب ہیں۔ ذیل میں ہم انشاءاللہ خاوند اور بیوی کے ایک دوسرے پر کتاب و سنت کی روشنی میں حقوق میں سے ایک حق عورت پر حیض کی حالت میں ہونے والے برتاؤ کا ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ معلومات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چادر میں تھی تو مجھے ایام حیض شروع ہو گئے، جس کی بنا پر میں اس چادر سے کھسک کر نکل گئی اور جا کر حیض والے کپڑے پہن لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ وہ کہتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برتن سے اکٹھے غسل جنابت بھی کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی و کریمی اس صنف نازک پر کیوں سایہ فگن نہ ہوتی، جس کو دنیا آپ گینا جیسے لطیف اور نازک شے کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے، بلکہ نرم اور نازک شے کے ساتھ دنیا والوں کی رعایت اور اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے رحم و کرم سے عورت کیوں محروم ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورت کی رعایت اور اس کی صنفی نزاکت کے ساتھ احکام موجود ہیں۔ موجودہ دور کا اس صنف نازک کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ اس نے عورت کو گھر کی ملکہ کے بجائے شمع محفل بنا دیا ہے۔ اس کی نسوانیت اور نزاکت کو تار تار کرنے کے لیے زینت بازار اور اپنی تجارت کے فروغ کا آلہ کار اور ذریعہ بنا دیا۔ عورت کے لیے پردے کے حکم میں دراصل اس کی نزاکت کی رعایت ہی مقصود ہے کہ اسے مشقت انگیز کاموں سے دور رکھ کر اس کو درون خانہ کی صرف ذمہ داری سونپی جائے۔ اللہ عز و جل اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں عورتوں کے تعلق سے فرمایا ہے، عاشروہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزاران کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف نازک کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کی تاکید کی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے ساتھ نیکی، بھلائی، بہترین برتاؤ، اچھی معاشرت کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں سے اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح بے تکلف، پر لطف اور دوستانہ تعلقات تھے، اس کا اندازہ ان واقعات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، دونوں حالتوں کا علم مجھے ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو لا ورب محمد، یعنی محمد کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح اور رخصتی کے بعد آپ کے پاس آ جانے کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میرے ساتھ کھیلنے والی میری سہیلیاں تھیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ آپ کے احترام میں کھیل چھوڑ کر گھر کے اندر چھپ جایا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے پاس بھجوا دیتے اور میرے ساتھ کھیلنے لگتی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں کے حقوق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، نہ اس کے چہرے پر مارو اور نہ برا بھلا کہو اور نہ جدائی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مارنے پیٹنے والوں کو خراب لوگ فرمایا، اپنی بیویوں کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جس طرح مرد یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کے لیے بناؤ سنگار کرے، اسی طرح مرد کو بھی عورت کے لیے بناؤ سنگار کرنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ ناظرین محترم، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بے جا سختی سے روکا، عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت فرمائے، اس کی تعظیم اور اکرام کا حکم عطا فرمایا اور اس کی پرورش اور نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز و عمل تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اطاعت رسول پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، لکھ دیجئے آمین۔ اے اللہ پاک، جنہوں نے بھی یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہے ان تمام سمیت مجھے بھی روضہ رسول اللہ اور کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ مزید اسی طرح کی معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔